from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, बुज़ुर्ग कहा करते थे कि उस आदमी पर कभी भरोसा न करना, उस आदमी पर कभी भरोसा न करना जो तुम्हारे दुश्मन का दोस्त हो। उस आदमी पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हारे दुश्मन का दोस्त हो। बरतानिया भारत का बहुत पक्का दोस्त है। वो पाकिस्तान के साथ कितनी गहरी दुश्मनी करता है, इस पर कभी गौर किया है आपने? हमारे यहाँ तो आज तक कि अगर किसी से जाके ये कहें तो सिवाय भारत के आपको कोई दुश्मनी नहीं नज़र आता, और उसकी तरफ भी आप इतने ज़्यादा नरम रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौम का मिजाज क्या है। उसकी फिल्में देखते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनको अपने आप से बरतर समझते हैं, खुदा जाने ये क्या सिलसिला है। खैर देखिए, आज की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है। पहली बात तो ये है, आज की दुनिया मफादात की दुनिया है, और ये मईशत की बुनियाद पर दोस्ती का पैमाना है कि किसके किससे कितने मफादात हैं, वाबस्ता हैं, और मईशत कैसी है। अच्छा, सिवाय टर्की के मैं किसी को आपका दोस्त नहीं समझता हूँ, और एक अरसे से मैं आपको वार्न करता आ रहा था कि सऊदीया आपका दोस्त नहीं है, जिसको मुख्तलिफ निगाह से लोगों ने देखा, लेकिन सबूत वक्त ख़ुद प्रोवाइड कर रहा है। इमाम शाफी का कहना था कि जब अल्लाह जब मैं किसी से बहस करूं तो जो हक़ है वो उसके हाथ से साबित कर दे। अब ये हक़ जो है ख़ुद सऊदी साबित कर रहे हैं। खैर आगे बढ़िए। देखिए, चोर को लेडर प्रोवाइड करने वाला भी जुर्म में शरीक होता है और उसकी भी सज़ा होती है। बरतानिया, पूरा यूरोप FATF में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद लाई जाती है और कहा जाता है कि तुम अपने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ो और उनके ख़िलाफ़ कानून बनाओ। पाकिस्तान ऐसा करता है, कवानीन बना रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और बरतानिया क्या कर रहा है? बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों को बरतानिया में जगह देता है, उनको वहाँ ठहराता है, वो पैसे भी रखता है अपने बैंकों में, उनकी भी हिफाजत फरमाता है। कानून कौन तोड़ रहा है? देखिए, नवाज शरीफ ने कितने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसहाक डार कितने बड़े पैमाने पर लॉन्ड्रिंग की, अल्ताफ़ हुसैन मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक है ना। ये सब लोग वहाँ सुकून से हैं। क्यों साहब? कोई सवाल पूछा कभी आपने इनसे? और क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? इतनी जुर्रत भी नहीं है कि आप बरतानिया से जाके कह सकें कि भाई आप ये कहते हैं, हम ये करते हैं। 70 सालों से किसी के दिमाग में नहीं आई, फिर वही बीच में ले आते हैं ये कि साहब हमारे दरमियान में कोई मुआहदा नहीं है। अरे मुआहदा तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था जब सिकंदर मिर्ज़ा लंदन गए थे, ठीक है ना। आज तक मुआहदा क्यों नहीं किया? क्यों हमारे चोर यहाँ से जाते हैं तो वो मुआहदा क्यों करते? ये पहली दफ़ा हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ है। मैं मजबूर होता हूँ कि ये आपके सामने बात रखूँ। इमरान ख़ान ने यूरोपियन नेशन को, ख़ुद अमेरिका में आके ये बात कही, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कही कि साहब आप क्या लोग हैं साहब, आपके वहाँ लोग आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और आप उनको हार्बरिंग करते हैं, उनको यहाँ पे जगह देते हैं और हमसे कहते हैं उनके ख़िलाफ़ कानून बनाओ। हम तो अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस जुर्म में आपका कितना शेयर है, आप उसको क्यों नहीं ख़त्म करते? किसी पाकिस्तानी हुक्मरान में, किसी माँ के लाल में ये दम ही नहीं देखा आज तक मैंने कि वो आके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ओपन उसमें आके ये बात कहे और शर्म दिलाए कि तुम बेशर्मो हमारे साथ ये करते हो और फिर हमें मोरिद इल्ज़ाम भी ठहराते हो। तो ये वक्त आ गया है कि पूरी कौम इस पे आवाज़ उठाए। अच्छा, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी डेवलप हुई है कि 40 पाकिस्तानी सिटीज़न्स को इंग्लैंड ने पाकिस्तान भेजा। अच्छा, जब वो उनका लैंड हुआ, जहाज़ लैंड होने का आया तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हमें ये नहीं चाहिए। आप हमें क्या समझते हो भाई? हमें तो वो चाहिए जिन्होंने बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनको तो तुमने सेफ हेवन दी हुई है, इनको वापस कर रहे हैं। ये बेचारे जो रोज़गार की तलाश में गए हुए थे, ये 40 कौन हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं? ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो बेचारे कहीं जाके कुछ काम करते और अपना और अपने घर वालों का पेट पालते। ये उस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला है, सागदार वहाँ पे बैठा हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर के साथ,
نواز شریف ملینز آف ڈالر کے ساتھ، الطاف حسین ملینز آف ڈالر کے ساتھ، ان کو تم ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ ان 40 کو آپ لے جائیے، آپ ہی کو مبارک ہو۔ بہت اتنی بڑی جرت گورے سرکار کی خدمت میں کی ہے عمران خان نے، کرنی چاہیے تھی۔ عزت کی زندگی گزارو، چاہے 2 دن کی زندگی ہو، بہادر کی زندگی، ایک عقل مند کی زندگی ہے، حکمت کے ساتھ گزارو۔ ڈرنا کیا ہے یار؟ ڈراتے کیا ہیں یہ لوگ جو ان کے سامنے جا کے ایسے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ سلوشن یہ ہے کہ برطانیہ میں ان کی جتنی بڑی بڑی یہ آفیسز ہیں، ان کا جوڈیشل سسٹم ہے، ان کی اسمبلیز ہیں، ان کے باہر پاکستانی جو ہیں برٹن نیشنل کے، وہ پیسفل ڈیمانسٹریشن کریں اور کہیں کہ بھئی یہ چور وہاں سے بھاگا ہے، سزا یافتہ آدمی ہے، تم اس کو واپس کرو، اس نے ہمارے پیسے لوٹے ہیں۔ دیکھیے سارا کام اس قوم نے عمران خان کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے کہ تم نے کہا تھا چینج لاؤ گے، اب تم چینج لے آؤ، ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم کام کچھ نہیں کریں گے، ہم آگے جلسہ سنیں گے، تمہاری تقریر سنیں گے، واہ واہ کریں گے، تالیاں بجائیں گے، اور ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ایسے کام نہیں چلتا ہے۔ اگر وہ 24/7 کام کرتا ہے تو قوم کو بھی تو یار پھر 24/7 کام کرنا چاہیے۔ کسی طرف کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی اس طرف لگا ہو یا اس طرف سوچتا ہو۔ سارے کام اس کے سپرد کر دیے، مافیا سے تم نپٹو، بھارت سے تم نپٹو، سعودیہ سے تم نپٹو، ساری چیزیں تم نپٹو، مہنگائی تم ختم کرو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ پاکستان کی سیاست کا یہ ڈھرا ہی نہیں ہے کہ کوئی صحیح سچا کام کیا جائے۔ وہاں تو سیاست ایک ایسے اس میں ہے کہ اقتدار کی ایک جنگ ہے جس کو حاصل کرنا ہے، اور کس قسم کے ایلیمنٹ ہیں وہاں پہ؟ کوئی پڑھنے لکھے لوگ ہیں وہاں کی سیاست میں؟ نہیں، یا تو کرمنل ہیں یا وکٹم ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا یہ المیہ ہے، یا تو کرمنل ہیں یا وکٹم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں جو اس طرف توجہ دیں۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو سیاست میں نہیں ہیں، ان کو بھی میں نے چیک کیا۔ ایک تھنک ٹینک میں ایک دفعہ اسلام آباد میں کچھ دیر بیٹھنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا تھا۔ یقین کیجیے افسوس ہوا کہ وہ تھاٹ ہی پرووک نہیں کر سکتے کسی کے دماغ میں، وہ ڈیلیوری سسٹم ہی نہیں تھا ان کے پاس اپنی بات کو کہنے کا اور لوگوں کو اس جانب سوچنے پہ مجبور کرنے کا، اپنی سچویشن کو واضح کرنے کا۔ بس ایک شاندار صاحب نے وہ کیا، چائے پانی کیا، اس کے بعد سب اپنی اپنی راہ کو گئے۔ خواتین و حضرات، اب اوورسیز پاکستانیز کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان میں ایسے سنسیئر لوگوں کو ڈھونڈیں جو اس جانب کچھ کام کر سکیں۔ پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک کہاں ہے؟ یہاں پہ عمران خان کے ایک ساتھی ہیں قمر زمان صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ قمر صاحب آپ ہی کچھ کیجئے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی تو پارٹی میں اس سطح کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور جو ہیں ایکٹیو وہ یہ کہتے تھے کہ یار فائق صاحب یہ کام تو بس آپ اکیلے خود ہی کر لیجئے اگر کرنا ہے، کہیں بیٹھ کے سوچ بچار کا، اور باقی دھڑے بازی وہی غلاظتیں جو پاکستان کی سیاست میں علاقائی اور مذہبی، وہی غلاظتیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں۔ بالکل میں نے 7 کام کر کے دیکھ لیا، وہی غلاظتیں ہیں، کام کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو پھر وقت گزرتا جائے گا۔ ضرورت ہے کہ قمر زمان خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، وہ سامنے آئیں اور آ کر اس سلسلے میں پیش قدمی کریں۔ محمود عوان جیسے لوگ جو ہے جا کے کہیں سو گئے، پارٹی بنائی، اب وہ بالکل ہی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ جو اصل کور تھی نا وہ تو غائب ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے ادھر ادھر کے ڈھیلے جمع کر لیے ہیں عمران خان صاحب نے، ان میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ آخر میں میری استدعا یہی ہے کہ دیکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں اپنی کمزوریوں پہ نظر دوڑانی چاہیے اور سوچ بچار کے ساتھ ان کمزوریوں کو دور کر کے آج کے جدید دور میں جدید انداز سے سوچنے اور سمجھنے کو فروغ دینا چاہیے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور ایک آخری چیز وہ یہ کہ ہمارے قوم کو آج تک یہی نہیں پتہ چل سکا، یہ بہت بڑی ناکامی ہوتی کسی انسان کی یا قوم کی، کہ جو دشمن اور دوست میں واضح لکیر نہ ڈالے، اور دشمنوں کو ٹائم ٹو ٹائم یہ انفارم کرتے رہنا چاہیے کہ یو آر واچنگ ایوری تھنگ، یو نو ایوری تھنگ،
تمہیں سب کچھ پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. اظہار نہیں کرے, جھگڑا نہیں کرے, لیکن وارن کرتا رہے, ڈرائیو دیم کریزی کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہیں پتا ہے. کیوں؟ ہم جو ہے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھتے, دوست کی ہمیں خبر نہیں ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ نہ تمہیں صحیح دوستوں کا پتہ ہے نہ دشمنوں کی خبر ہے. جبکہ کہتے ہیں کہ دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو قریب رکھو تاکہ تم جان سکو کیا ہو رہا ہے. یہ برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, ایک عرصے سے ہو رہا ہے. آپ سب گواہ نہیں ہیں اس بات کے کہ الطاف حسین کو اب تک کیوں نہیں لا سکے؟ مجھے بتائیے. بھائی رکھا ہے نا, یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں تو رکھا ہوا ہے, ورنہ لے آتے نا, اب تک کیوں نہیں لایا؟ اب یہ مرد آہن آیا ہے اور اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ نہیں میں کوشش پوری کروں گا. تو ایسے آدمی کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ تالیاں بجا دیں, سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریکٹیکل کام کر کے دکھائیں. خواتین حضرات, میں جب اس قسم کی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کو بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں, اور جب نواز شریف اور ملا پہ اور ان پہ بنا تو وہ تھاؤزنڈس آف اس میں شیئرز میں جاتی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ ہٹ ہوتی ہیں. تو یہ اس چیز کو کم کیجئے اور ایسی ویڈیوز کو بھی سپورٹ کیجئے, کیونکہ یہی اصل میں پاکستان کی سپورٹ اسی صورت میں ہوگی نا جب آپ کوئی اچھا ایسا کام کریں کہ جس کی ضرورت ہو. اپنے خیالات سے مجھے ضرور نوازیے. میرا چینل ہے یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو, اس کو سبسکرائب کیجئے. وہاں پہ میری 200 کے قریب ویڈیوز ہیں, تو آپ انہیں دیکھیے اور انجوائے کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر.